میں نے اپنی کمیونٹی میں آؤٹ آف اسکول بچے ہیں بچیاں ہیں ان کو مین اسٹریم اسکولز میں لائے. 3 سال سے ہمارا پروجیکٹ تھا. 3 سال سے 1 سال کی 30 بچے ہمارے ٹارگیٹ تھے. ان کو ہٹا کے ہم نے جو ہے 60 بچے ایکسٹرا مین اسٹریم اسکولز میں ایڈمیشن کروائی ہے ان کی. تو کیسے کرتی تھی آپ، اور وہ بچے اسکولوں میں کیوں نہیں تھے پہلے؟ بیسکلی جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ لوگ غربت کے شکار ہیں. وہاں پڑھائی بالکل تعلیم نہیں دی جاتی بچوں کو، اور وہاں کے جو پیرنٹس ہیں وہاں کی جو کمیونٹیز میں تعلیم کی بہت کمی ہے. وہ لوگ جو ہے تعلیم کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. اس وجہ سے وہ ان کی جو پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے ہمارے ساتھ کام کریں گے. فیمیل جو عورتیں ہیں غربت کی شکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کریں. ہم گھروں میں اگر وہ کام کرتی ہیں تو ان اپنی بچیوں کو تعلیم کی طرف نہیں بلکہ کاموں میں اور وہ چائلڈ لیبر کا کام کرواتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. میں ہوں سبیحہ شاہین اور آؤٹ آف دی باکس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. آج میں آپ کو صرف نوجوانوں سے نہیں ملواؤں گی، میں رضاکار نوجوانوں سے ملواؤں گی. ایسے نوجوان جو اپنے آپ کو رضاکار کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، والنٹیئر. تو میں آج یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ وہ کیوں والنٹیئر کرتے ہیں اور ان کو یہ والنٹیئر کرنے کا شوق کیسے آیا. تو میرے ساتھ ہیں حافظہ مقدس. جی حافظہ مقدس، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. تو حافظہ مقدس، آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ بیسکلی میں بلوچستان سے ہوں اور میں کوئٹہ میں رہتی ہوں. تو آپ لاہور آئی ہیں، اور کیوں آئی ہیں لاہور؟ میں لاہور جو ہے ٹریننگ کے لیے آئی ہوں، NYVN کی یوتھ نیٹ ورکنگ کی ٹریننگ کے لیے. NYVN کیا ہے؟ نیشنل یوتھ والنٹیئر نیٹ ورک. اور آپ اس کا حصہ کب سے ہیں؟ میں 2023 سے. 2023 سے. جی. تو آپ کو کیا شوق آیا کہ آپ والنٹیئر بنیں، رضاکارانہ طور پہ کام کریں، کیوں؟ مجھے والنٹیئرنگ کرنے کا، اپنی کمیونٹی میں کام کرنے کا بہت شوق ہے. اور جب سے میں VSO کے ساتھ کام کر رہی ہوں مجھے پتہ چلا کہ والنٹیئرنگ کرنا ہے، اور میں نے اپنی کمیونٹی میں کافی کام کیے ہیں، مجھے ایکسپیرینس ملا ہے، تو مجھے بہت زیادہ شوق ہے اس وجہ سے. کیا کام کیا آپ نے اپنی کمیونٹی میں؟ میں نے اپنی کمیونٹی میں آؤٹ آف اسکول بچے ہیں بچیاں ہیں ان کو مین اسٹریم اسکولز میں لائے. اوکے، کتنے بچیوں کو آپ اسکولوں میں لائی ہیں؟ 3 سال سے ہمارا پروجیکٹ تھا. 3 سال سے 1 سال کی 30 بچے ہمارے ٹارگیٹ تھے. ان کو ہٹا کے ہم نے جو ہے 60 بچے ایکسٹرا مین اسٹریم اسکولز میں ایڈمیشن کروائی ہے ان کی. تو کیسے کرتی تھی آپ، اور وہ بچے اسکولوں میں کیوں نہیں تھے پہلے؟ بیسکلی جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ لوگ غربت کے شکار ہیں. وہاں پڑھائی بالکل تعلیم نہیں دی جاتی بچوں کو، اور وہاں کے جو پیرنٹس ہیں وہاں کی جو کمیونٹیز میں تعلیم کی بہت کمی ہے. وہ لوگ جو ہے تعلیم کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. اس وجہ سے وہ ان کی جو پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے ہمارے ساتھ کام کریں گے. فیمیل جو عورتیں ہیں غربت کی شکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کریں. ہم گھروں میں اگر وہ کام کرتی ہیں تو ان اپنی بچیوں کو تعلیم کی طرف نہیں بلکہ کاموں میں اور وہ چائلڈ لیبر کا کام کرواتے ہیں بچوں سے. حالانکہ دیکھیں گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ تو فری ہیں، گورنمنٹ اسکول میں تو کوئی فیس نہیں لی جاتی. جی. اس لیے اگر بچوں کو والدین بھیجیں گے تو ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی بچوں کو نہیں بھیجتے. نہیں، پیرنٹس کی جو مائنڈلی طور پر وہ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ تعلیم کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں. جی. جیسے ابھی میں لاہور آئی ہوں ٹریننگز لینے کے لیے، میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ ایسا بن جاؤں جو وہ پیرنٹس مجھے دیکھ کے، ان بچیوں کی مائیں مجھے دیکھ کے اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھائیں. تو انشاءاللہ حافظہ مقدس آپ کو دیکھ کے مائیں بھیجیں گی. آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی زیادہ جو ہے چیزیں کی ہیں، اتنی اچیومنٹ ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 2 سالوں میں 60 بچوں کو اسکول میں داخل کروایا. تو جب آپ بچوں کے والدین کے پاس جاتی تھی تو آپ کیا بات کرتی تھی ان سے؟ کیسے آپ نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنے اسکولوں میں بھیجیں، تاکہ وہ باقی لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی وہ طریقہ کار استعمال کریں؟ اسٹارٹ میں تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ گھروں میں ہم جاتے تھے ایز اے والنٹیئر اور ایز اے EC ٹیچر. میں نے VSO کے ساتھ کام کیا ہے. گھروں میں جاتے تھے، ہمیں گھروں میں جو ہے نہیں چھوڑتے پیرنٹس. بالکل جو بچوں کی ہماری کمیونٹی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ٹیچرس کو جو نہیں چھوڑتے تھے گھروں میں کہ آپ نہ آئے. جیسے ہمارے ساتھ ہمارے پاس کوئی ایسی خطرناک چیز ہے، ہمیں بالکل بھی نہیں چھوڑتے تھے. آہستہ آہستہ کچھ بچے پیرنٹ جو مانے ان کی بچوں نے پڑھا 3 سال تک ان کی بچوں نے پڑھا اور اسکول مین اسٹریم ہوئے اور باقی پیرنٹس مان گئے. تو اس میں کتنی لڑکیاں تھیں، کتنے لڑکے تھے جن کو آپ نے داخل کروایا؟ تقریباً 1 سال میں 10
लड़के और 20 लड़कियाँ। लड़कियाँ ज़्यादा थी? जी, लड़कियाँ तो ज़्यादा बड़ी थी। अच्छी। और वो किस उम्र के बच्चे होते थे जिनको आप स्कूल में भेजते थे? उनकी उम्रें क्या होती थी? एज वाइज 11 साल से 14-15 साल तक। ओके, क्या जी। तो मुकद्दस आप खुद क्या पढ़ रही हैं? मैं जो है BS एजुकेशन कर रही हूँ। BS एजुकेशन जी। कहाँ से कर रही हैं? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से। ओके। और इसके साथ साथ आप वॉलंटियर कर रही हैं? वॉलंटियर भी कर रही हूँ साथ साथ। मुझे आप थोड़ा सा अपने नेटवर्क के बारे में बताएंगी कि जो आपका NYVN है, इसमें कितने लोग हैं आपके साथ? NYVN जो स्टार्ट में बना था 2023 में, ओके। उसमें जो है 25 लोगों का नेटवर्क था, जो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी तादाद में बढ़ रहा है। और पाकिस्तान के जो है डिफरेंट एरिया से यूथ नेटवर्किंग की हमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं और तादाद बढ़ रही है। से हैं? मैं बेसिकली बलूचिस्तान से हूँ, पंजाब से हैं, पेशावर से हैं, KPK से हैं, डिफरेंट एरिया से। तो जब आप नए लोगों से मिली, पंजाब से, KP से, सिंध से, AGK से, GB से, तो आपको क्या चीज़? मुझे ये लगा कि मैं KPK वालों से मिली, पेशावर वालों से, मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं बल्कि डिफरेंट जो पाकिस्तान के एरियाज़ हैं, डिफरेंट एरियाज़ में एजुकेशन की कमी है और बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल्स हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम करना चाहिए। हाँ, तो आपको लगा कि पंजाब में भी बच्चे स्कूलों से बाहर जी, हैं? पंजाब में, KPK में। सारी जगहों से। जी। लेकिन इसके अलावा और क्या नई चीज़ें आपके सामने आई जब आप पंजाब के लोगों से मिली, सिंध के लोगों से मिली, KP के लोगों से मिली, GB, तो आपको आपस में सब एक जैसे लगे? नहीं, मुझे एक जैसे नहीं लगे। बेसिकली पंजाब के जो यूथ हैं वो काफ़ी एक्टिव है बाकी जो एरिया से। मुझे तो लगता है बलूचिस्तान के यूथ बड़ी एक्टिव है। नहीं, पंजाब की काफ़ी हमें एक्टिव तो है हमेशा ये क्योंकि तजुर्बा हुआ है कि बलूचिस्तान के यूथ में इतना पोटेंशियल है, इतने एक्टिव हैं वो। मुझे लगता है बलूचिस्तान की, जैसे अब हम उर्दू बोलते हैं, हिचकिचाते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, जो पंजाब के हैं वो मुझे लगता है ज़्यादा एक्टिव है पढ़ाई के लिहाज से, या बेसिकली उनको अच्छी तालीम दी गई है, आई डोंट नो, बट वो ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो हम आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत देर से खामोश बैठी हुई हैं, जो कि कम ही खामोश बैठती हैं, तो वो है मुजम्मल मजीद। जी मुजम्मल, आप अपना तारुफ करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजम्मल है और मैं गुज़िश्ता 5 साल से वॉलंटियर वर्क कर रही हूँ और डिफरेंट कमेटीज़ में, क्लाइमेट चेंज कमेटी में, यूथ पार्लियामेंट का भी पार्ट रही हूँ। और मुझे लगता है कि वॉलंटियर वर्क NYVN के साथ भी हैं? यस, मैं NYVN का ही जिक्र करने लगी थी। मुझे लगता है कि मेरे वॉलंटियर वर्क को स्ट्रक्चर करने के लिए जिस बॉडी ने और जिस एक नेटवर्क ने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स भी दिए हैं, वो मुझे लगता है कि नेशनल यूथ वॉलंटियर नेटवर्क पाकिस्तान है, NYVN, जो 25 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। और वो 25 लोग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान के अंदर से, जिसमें GP, KPK, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, उन सब की रिप्रेजेंटेशन है। और मुझे लगता है कि एक ऐसी इंक्लूसिव बॉडी बनना, और बच्चों को, चाहे वो पंजाब से हैं, KPK से हैं, सिंध से हैं, हमारे इदारों में तो हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, लेकिन इतना पर्सनली 3 दिन किसी को जानना, एक्टिविटीज़ उनके साथ करना, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स की जाती हैं, जिस नेटवर्क NYVN नेटवर्क की जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अभी 2023 में तश्कील दिया गया और ये VSO के अंडर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम एक्टिव है, जो स्टैंड करता है एक्टिव सिटीजनशिप थ्रू इंक्लूसिव वॉलंटियरिंग एंड एम्पावरमेंट। तो उसमें एम्पावरमेंट का भी लफ्ज़ आ रहा है। नाम कैसे याद रहता है? ये मैंने आज के शो के लिए खसूसी याद किया था। तो एक्टिव बजाते खुद एक बहुत तगड़ा वर्ड है, एक्टिव। तो मतलब वो हमें उसके अंदर वॉलंटियरिज्म की भी बात हो रही है, इंक्लूजन की भी बात हो रही है, उसमें एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है। तो NYVN इन तमाम प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली इनकॉर्पोरेट करवाता मुझे है। मुजम्मल ये बताइए, आप जेन ज़ी की बहुत बड़ी नुमाइंदा हैं, जेन ज़ी डायरीज आप लिखती हैं, और जेन ज़ी की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप बहुत पसंद करती हैं, तो आपको लगता है कि नौजवानों को वॉलंटियर करना चाहिए? मुझे लगता है कि वॉलंटियर वर्क इज़न्ट जस्ट अबाउट यू आर डूइंग सम वर्क एंड यू आर नॉट गेटिंग पेड। आई गेस हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए वॉलंटियर वर्क बहुत ज़रूरी है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी जगह पर जा रही हूँ और वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक है, ठीक है, मेरी एक मैम है, उन्होंने हमें ये बात बताई और वो मैम भी सामने बैठी हुई है। तो एक नुमाइंदा निकलता है पूरी ट्रैफिक के अंदर से, वो भी अपनी जॉब करके बाद उतना ही फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वो निकलता है, वो देखता है कि अच्छा अगर ट्रैफिक फंसी हुई है, अगर इसने 1.5 घंटा ऐसे ही फंसना है, क्यों ना थोड़ा सा मूव करके ट्रैफिक को सुलझाया जाए। तो वो एक रज़ाकार है, उसके एक वॉलंटियर एफर्ट से इतने लोगों की ज़िंदगी
आउट ऑफ नोवेयर फौरन से मैं तो सुलझ गई। वॉलंटियरिज्म को बहुत प्रमोट करती हूँ ज़ाती तौर पर, लेकिन मैंने सोचा कि जेन ज़ी से भी पूछना चाहिए। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब से वॉलंटियरिज्म काफ़ी पॉपुलर हुआ है तो जो हमारे ओल्ड एज हाउसेज हैं, जो हमारे ऑर्फन केयर सेंटर्स हैं, हमारे यूथ, हमारी जेन जी, हमारे मिलेनियल्स, हमारे जेन एक्स काफ़ी अरसे से वॉलंटियर करते आए हैं। वो क्या करते हैं कि अपने वीकेंड्स उन एजेड लोगों के साथ गुजारते हैं, वो उसके बारे बदले में उन्हें पे नहीं किया जा रहा। कि जब मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊंगी यस, आप मेरे पास आया करेंगे। यस। तो मुझे लगता है कि वॉलंटियर वर्क सिर्फ आप किसी इवेंट में जाके हॉल मैनेजमेंट कर लें तो आप एक वॉलंटियर और आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, ये यहाँ तक महदूद नहीं है। अच्छा, आपने एक बात की थी कि मुझे NYVN के अंदर आके आपका वॉलंटियरिज्म स्ट्रक्चर्ड हो गया। Yes. वॉलंटियर पहले भी करती थी, बट यहाँ आके आप थोड़ा आपके का, तो वो कैसे हुआ? ओके, सो NYVN के अंदर हमारी ट्रेनिंग की गई GVS पे। GVS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल वॉलंटियरिंग स्टैंडर्ड्स। ये एक ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑल अक्रॉस ग्लोब, ऑल अक्रॉस ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ये हमें क्या सिखाते हैं कि आपको अपना वॉलंटियर वर्क स्ट्रक्चर्ड करना है। ऑल्दो इसकी एक बहुत लंबी टूल किट है, लेकिन मैं अगर इसे 4 अल्फाज के अंदर आपके सामने रखूँ तो वो ये है कि structured volunteer work with duty of care, with respect and with considering the health aspect of any volunteer. अब इसमें जो ड्यूटी ऑफ केयर है ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लग रहा है। ड्यूटी ऑफ केयर इज़ समथिंग कि एक बंदा वॉलंटियर कर रहा है, वो स्क्रूटिनाइज नहीं हो रहा, उसकी प्रोटेक्शन और उसका सब कुछ, वो एक हीरो बन के बाहर निकला है। उससे नहीं पता कि अगर वो किसी जगह पर जा रहा है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर गर्ल्स के केस में हम किसी जगह पे वॉलंटियर करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूं, हमारे कुछ स्टडी टूर्स थे, उसमें हमने स्कूल्स में जाके बच्चों को फ्री पढ़ाना था। ठीक है। अब ऐसा हुआ कि हमने वॉलंटियर्स मिल के वहाँ गए, लेकिन हमें अनइंटेंडेड छोड़ दिया गया। हम लोग वहाँ जाके वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, हमें कोई कन्वीनियंस लेने नहीं आई, वो रास्ता बहुत दूर था, रात शाम 5 का वक्त था, हमने वापस आना था। असूलन तो जिस लिए हम वॉलंटियर कर रहे थे, ऑल्दो हम अपना टाइम दे रहे थे, हम अपनी एनर्जी दे रहे थे, लेकिन हमारी प्रोटेक्शन, वो जी बिल्कुल, वो लॉजिस्टिक्स देखना और हमारी प्रोटेक्शन को इंश्योर करना कि वहाँ हम लोग किसी की सरपरस्ती में हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कि ड्यूटी ऑफ केयर यहाँ आता है कि अगर आप किसी से वॉलंटियर वर्क ले रहे हैं या आप किसी को प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि वो सेफ़ है, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। ये बेसिकली GVS का एक प्रिंसिपल है। दूसरा ड्यूटी ऑफ केयर। यस, ड्यूटी ऑफ केयर। दूसरा GVS बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड वॉलंटियरिज्म पे। स्ट्रक्चर्ड वॉलंटियरिज्म हमें ये सिखाता है कि आप, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। अगर हम अल हिकमत की बात करें, ईदी साहब की बात करें, वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है। अगर हम डेवलपमेंट सेक्टर में बात करें, बरगत है, CDA है, YDF है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसमें डिफरेंट तरह का काम हो रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें शौक होता है कि वो हर जगह का वॉलंटियर वर्क करें, लेकिन वो क्या अफेक्ट करता है कि उनकी एक्सपर्टीज़। अगर आप इतना ज़्यादा वॉलंटियर वर्क करते हैं और आपकी किसी में भी एक्सपर्टीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा रेस्क्यू 1122 का कोई वॉलंटियर है, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं चैरिटी वाला वॉलंटियर भी करूँ, वो चाह रहा है मैं डेवलपमेंट वाला भी वॉलंटियर करूँ, तो वो एक एक्सपर्ट वॉलंटियर रेस्क्यू 1122 में नहीं बन सकता। या तो उसे अपनी पैशन को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि वॉलंटियर वर्क करने के लिए भी हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो ग्लोबल वॉलंटियर स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं कि आपका वॉलंटियर वर्क, जैसे आपकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड हो तो काफ़ी पुरसुकून हो जाती है, ऐसे ही आपका अगर वॉलंटियर वर्क भी स्ट्रक्चर्ड हो तो वो आप हसल से बच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा वर्कहोलिक थी और मुझे लगता था कि हर जगह वॉलंटियर करने से आपकी CV बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि मैं गलत थी। आपको स्ट्रक्चर वॉलंटियर वर्क करने से फ़ायदा होता है। तो मेरा ख्याल है बड़ी अहम बात की है मुक़द्दस, इन्होंने जितनी भी बातें की हैं मुज़म्मिल ने, आपको लगता है कि ये सारी बातें जो हैं, आप चूँकि एक ही नेटवर्क में हैं तो ये सारी बातें जो हैं वो होती हैं, प्रैक्टिस में भी होती हैं। जी जी। ओके, आप इसकी कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? आप अपनी ज़िंदगी की एग्जांपल, जैसे उन्होंने कहा कि पहले वो हर जगह वॉलंटियर करती थी, बट NYVN का हिस्सा बनने के बाद और ये ट्रेनिंग लेने के बाद उनके वॉलंटियरिज्म के अंदर स्ट्रक्चर एक आ गया है और वो शायद ज़्यादा फोकस होके वॉलंटियर कर रही हैं कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट इसमें है तो मैंने इसमें करना है। आप अपनी कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? अगर मैं अपनी बात करूं तो NYVN की नेटवर्क बनने से पहले मुझे वॉलंटियर का मतलब पता भी नहीं थी कि वॉलंटियर करना क्या है। जब से मैंने यहाँ ट्रेनिंग लिए हैं, मैंने बिल्कुल वॉलंटियर का काम किया, पहले भी किया है, पहले काम आप करती थी वॉलंटियर, बट मुझे थी, लेकिन नाम शायद आप नहीं पता। जी, नाम जी जी बिल्कुल। और क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में हम सदियों से ये काम कर रहे हैं, वॉलंटियर करना।
جب سے میں نے ٹریننگز لیے تب مجھے پتہ چلا ہے کہ والنٹیئر کرنا، کوئی اپنی کمیونٹی میں کام کرنا، حالانکہ ہم نے کام کیے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. نام اب ملا ہے. بالکل نام اب ملا ہے. اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے والنٹیئر ہوتے ہیں اور والنٹیئر ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو ہمارے دیہاتوں کے اندر یہ لڑکے خود ہی ایزیوم کر لیتے تھے کہ اگر شادی ہے تو اس شادی کے اوپر انہوں نے والنٹیئر کرنا ہے. آپ کی طرح جیسے آپ کہہ رہی نام نہیں لیتے تھے کہ ہم والنٹیئر کر رہے ہیں، ہم رضاکار ہیں، بٹ وہ سارا کام کرتے تھے. شادیوں میں کرسیاں لگانا، تمبو بناتے لگانے، کھانے کا ارینج کرنا، اور پھر جب شادی ختم ہو گئی تو سارے علاقے کو صاف کرنا، یہ سب کام نوجوان لڑکے کرتے تھے. اسی طرح سے خدا نخواستہ فوتگی ہو جاتی تھی تو جنازے مطلب قبر جا کے کھدوانا، جنازے کا ارینج کرنا، کھانے کا ارینج کرنا، یہ سارا کام محلے کے لوگ کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے. تو وہ ایک گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوتی تھی اور والنٹیئرزم ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ اس سارے کام کو، جیسے میرا خیال ہے میں دوبارہ مزمل کی بات کروں گی، اس نے کہا کہ چیزوں کو فارمولائز کر دیا گیا ہے، فارمولائز کر دیا گیا ہے، اسٹرکچر کر دیا گیا ہے، اور ان کو نام دے دیے گئے ہیں کہ اچھا آپ والنٹیئر کر رہے ہیں. تو ورنہ ہمارے ملک میں تو صدیوں سے یہ چل رہا ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے کافی کام کیا ہوا ہے NYVN کے جو ٹریننگز کے بعد. تبھی مجھے پتہ چلا ہے کہ والنٹیئرنگ کرنا کیا ہے، کیونکہ ہم تو کافی عرصے سے کام کریں. میں میٹرک کے بعد سے ہی پڑھا رہی ہوں بچوں کو، بٹ میں نے نام ابھی دیا ہے. ٹریننگ لینے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ والنٹیئر کرنا کیا ہے. اور میں ابھی سوچ رہی ہوں کہ میرے جیسے کافی اور یوتھ بھی ہوں گے جن وہ کام کر رہے ہوں گے اپنی کمیونٹی میں، لیکن ان کو ابھی تک نہیں پتہ ہوگا کہ والنٹیئرنگ کرنا کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یوتھ آگے جائے اور سب کو ہی پتہ چلے، سب یہ کہ والنٹیئرنگ کرنا کیا ہے. نہیں دیکھیے، آپ کر رہی ہیں اور بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں کہ اپنے گھر سے دور اسلام آباد آتی ہیں، لاہور آتی ہیں. تو آپ کو یہ ایکسپیرینس کیسا لگتا ہے، دوسرے شہروں میں جانا، نئے لوگوں سے ملنا، پھر سیکھنا، پھر اس سارا جو سیکھا جاتا ہے اس کو جا کے آپ اپنے علاقے میں امپلیمنٹ کرتی ہیں، تو یہ سارے عمل آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جی ہم یہاں لاہور آتے ہیں، 3-4 دن کی ٹریننگ سے ہم کافی کچھ سیکھتے ہیں. ہمیں ایکسپیرینس ملتا ہے، کانفیڈنس ملتا ہے. ہم کافی جو ہمارا ٹریننگس ہیں ان سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی کمیونٹی میں جا کے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر مزمل جیسی سہیلیاں بھی ملتی ہیں. جی بالکل. یہ بھی تو ہے نا. تو آپ کی کتنی دوستیاں ہوئی ہیں جب آپ نیٹ ورک میں آئی ہیں مختلف شہروں کی؟ آپ کی ان سے بات چیت ہوتی ہے؟ سب سے میری فرینڈ شپ ہے، سب سے میری کانٹیکٹس ہیں، کافی کچھ میں نے ان سے سیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. مزمل، میں چاہوں گی کہ اگر آپ GVS کے حوالے سے اپنے بڑا اچھا بریف کیا، تو یہ اب آپ جیسے جو NYVN کے لوگ ہیں ان کو تو سمجھ آ گئی GVS کی، باقی لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا GVS کے بارے میں؟ سو ابھی ہم لوگ جیسے نیشنل یوتھ ایڈولیسنٹ پالیسی پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ کام جاری ہے، اس کے ڈفرینٹ سیمینارز ہو رہے ہیں بلوچستان میں، KPK سندھ میں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ اسے نیشنل لیول پر لے کر آئیں، بیکاز پاکستان کی 66% آبادی جو ہے وہ یوتھ ہے. تو یوتھ والنٹیئر ورک کرتی ہے لیکن وہ انسٹرکچرڈ والنٹیئر ورک کرتی ہے. تو اگر وہ کچھ کر بھی رہی ہیں لیکن وہ انہیں پے بیک نہیں کر رہا، ناٹ ان سینس آف فائنینس ان سم تھنگ، in sense of their experience, their profile, their resume and their professional growth. تو ابھی ہم لوگ اس جد و جہد میں ہیں. ہم لوگ اپنا ایجنڈا دے رہے ہیں، پروپوزل دے رہے ہیں کہ ہم لوگ GVS گلوبل والنٹیئرنگ اسٹینڈرڈس کو نیشنل یوتھ ایڈولیسنٹ پالیسی کے اندر انکارپوریٹ کروائیں تاکہ وہ ہر بندے تک وہ پہنچے. ابھی تک آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے؟ آپ نے کو اپنا ریکمنڈیشنز دی ہیں؟ کیا کیا ہے؟ اوکے، سو NYVN پروجیکٹ کے اندر ہمارا ایک جو اسپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ یوتھ کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو ابھی ہم لوگ ڈفرینٹ منسٹرز سے مل رہے ہیں، ابھی ہم لوگ ڈفرینٹ منسٹریز کو اپروچ کر رہے ہیں. ہم لوگ پرائم منسٹر یوتھ فوکل پرسن جو ہیں ان سے ملے، فہد شہباز سے ملے، اور ہم لوگ رانا مشہود عالم جو ساری چیزیں، رانا مشہود احمد جو ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہم لوگ ان تک ہم نے اپنا پروپوزل دیا کہ ہم لوگ اس طرح سے GVS پہ کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم لوگ GVS کو یوتھ پالیسی کے اندر انکارپوریٹ کریں گے تو ہمیں نہ صرف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا بلکہ ایسے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا جو ابھی کالج سے ان کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے، وہ اس چیز کو پہلے سے پڑھ سکیں گے. اب مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کافی کامن ہو رہی ہیں. اگر ہمارا ایک پوڈ کاسٹ آ رہا ہے، اس کے اندر سے کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ GVS کیا ہے. ہم لوگ اب بلوچستان سے مقدس ہیں، میں کھڑیاں سے میرا تعلق ہے، کھڑیاں قصور کے پاس ایک قصبہ ہے. تو میں وہاں جا کے اپنے فیلوز کو بتاؤں گی، میں اپنی انسٹاگرام کی اسٹوری لگاؤں گی، میں ایک جنزی ڈائری کے اندر کچھ بتا دوں گی کہ GVS نام کی کوئی چیز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ
آپ کنیکشن سے اور آپ کے نیٹ ورک سے اور آپ کی ایسی ٹریننگز اٹینڈ کرنے سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے, آپ کی انفارمیشن کافی زیادہ ڈسیمینیٹ ہوتی ہے, آپ دوسرے لوگوں کو اس کے اندر انگیج کر سکتے ہیں. آئی ہوپ فنگرس کراس کہ ہم لوگ GBS کو انکارپوریٹ کروا سکیں. جی مقدس, آپ جانتی ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جیسے بھی مزمل نے کہا نیشنل ایڈولیسنٹ اور یوتھ پالیسی بن رہی جی بالکل بن رہی ہے. جی تو آپ بڑی اچھی بات ہے. اور آپ اس کے حوالے سے اپنے ساتھ جو اور بچے ہیں اور نوجوان ہیں, بچیاں بچے, آپ ان سے جا کے اس پہ بات کریں گی جی اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی کچھ اگر ریکمنڈیشنز ہیں, میں بھی بتاتی چلوں, اگر آپ کے پاس کچھ ریکمنڈیشنز ہو یہاں سے جانے کے بعد بھی بلوچستان میں کوئٹہ میں, تو بھی آپ اگر ان کے پیج فالو کریں نا, جو PMYP کے سوشل میڈیا پر پیجز ہیں, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, وہاں پہ جا کے اگر آپ کامنٹ کریں, لکھیں یا اپنی ریکمنڈیشنز دیں تو تب بھی پہنچ جائیں گی. یا ایون جیسے ابھی آپ پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں, ماٹی ٹی وی کے جو پوڈ کاسٹ ہیں, اگر آپ ان کے نیچے جا کے بھی بات کریں گے تو آپ کے میں خود آج کل یہ بات بہت دہرا رہی ہوں کہ نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے جس میں وہ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں. تو NYVN کو میرا خیال ہے اس پہ کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور ریکمنڈیشنز دینا چاہیے. بیکاز اگر ہم NYVN کی بات کریں تو ہم لوگ 2023 میں یہ باڈی بنی. 2023 میں اس کی پہلی وائس پریزیڈنٹ تھی. 2024 میں مجھے استعفیٰ دلوایا گیا زبردستی اور ایک نئی باڈی تشکیل کی گئی. تو مطلب مذاق کے علاوہ آپ کا جو استعفیٰ نا, یا آپ کا کوئی سسٹم اس طرح سے تھا کہ میں دوں گا. اوکے, سو استعفیٰ میں نے ریسینٹمنٹ میں کہا ہے. تو ہمارا ایک پروسیس تھا کہ ہم لوگ 1 سال کے لیے ایک باڈی بنائیں گے جو 25 لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگی. اگلے سال ایک نیا پروسیس ہوگا. شکر ہے فاؤنڈنگ ممبر ہوتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تا ہمارا ایک نیا پروسیس ہوا جس میں ہم نے ایک کال دی کہ جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں وہ ان پوزیشنس کے لیے آئیں. بٹ وہ کال ان لوگوں کے لیے تھی جو آلریڈی ہمارے ساتھ والنٹیئر ورک کر چکے تھے. فار ایگزامپل جیسے 2023 میں یہ 25 لوگوں کا ایک نیٹ ورک بنا. ہم نے جن بچوں کے ساتھ سوشل ایکشن پروجیکٹس کیے, سوشل ایکشن پروجیکٹس کسی بھی ٹریننگ کرنے کے بعد جو آپ اپنی کمیونٹی میں جا کے کچھ ایکشن پروجیکٹس کرتے ہو انہیں کہتے ہیں. تو ہم نے جن بچوں کو انگیج کیا وہ ہمارے والنٹیئرس بنے. اب ایک مزے کی بات بتاؤں, ہم لوگ 25 لوگوں سے ایک انفارمل 155 لوگوں کا گروپ بن چکا ہے. اچھا ماشاء اللہ. جو کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایڈڈ ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کی اسٹوریز, انسٹاگرام اسٹوریز لائک کر رہے ہوتے ہیں, فرینڈ شپس کر رہے ہوتے ہیں. اور مزے کی بات, جو سارے والنٹیئرس ہوتے ہیں وہ جب آپ ایک نیٹ ورک ان کے ساتھ بناتے ہو تو وہ آپ کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز دیتے ہیں. نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل بھی, وہ آپ کے ساتھ اسکالرشپس شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو کافی ایک ڈائیورس نیٹ ورک بنتا ہے. اب 2024 میں ایک دوبارہ نیٹ ورک بنا جس میں ہمارے پراپر الیکشنز ہوئے. ہم نے اسے نیٹ ورک بنا, اسی نیٹ ورک کی باڈی جو ہے نہیں, یس سوری, دوبارہ اس نیٹ ورک کی باڈی بنی اور وہ ہم نے کافی انونیمس پروسیس سے وہ الیکشنز کروائے. اور اس میں پورے پاکستان سے یوتھ تھی جس نے اپلائی کیا. اور آپ تو الیکشن کمشنر تھی. جی میں الیکشن کمشنر تھی بیکاز میں ریٹائر ہو چکی تھی 2023 میں, پھر 2024 میں ہمیں کرنا پڑا. اور مزے کی بات, جب ہم NYVN کی ٹریننگز میں ڈیموکریسی اور گورننس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اسے امپلیمنٹ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کیسے کراتے ہیں. اور ہم نے اس کے اندر یہ بھی پارٹ ایڈ کیا تھا, ہمارے جو الیکشن فارم تھا کہ آپ کسے ریکمینڈ کرتے ہیں. تو ہم نے ان کی ریکمنڈیشنس کو بھی دیکھا. اور ہمارا مقدس آپ نے کیوں نہیں یہ الیکشن لڑے جب یہ الیکشنز ہو رہے؟ مقدس نے الیکشن لڑا تھا اور مقدس اس کی جو ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی ہے. اوکے اچھا, ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہے آپ. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہمارا 2024 کا جو نیٹ ورک ہے اس کے ہمارے صدر فیض ہیں اور ان کی ایکس پریزیڈنٹ ہمارے پاس ہمنا ہے, ان کی کرنٹ پریزیڈنٹ ہمارے پاس ہمنا ہے. تو کافی مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈائیورس پلیٹ فارم ہمیں ملا جس میں ہم لوگ اسلام آباد میں گئے, ہم لوگ نے پارلیمنٹ کو وزٹ کیا, ہم نے نیشنل اسمبلی کو وزٹ کیا, ہم لوگ منسٹریز کے ساتھ کافی کلوز کلیبریشن سے کام کر رہے تھے. اور NYVN کا سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ اگر ہم لوگ کلائمیٹ کی بات کریں, میں نے اور مقدس نے ایک مل کے ایک سوشل ایکشن پروجیکٹ بھی کیا جس میں ہم لوگ یونیورسٹیز میں بچے کھانا تو کھاتے ہیں, سلش پی لیا, پلاسٹک کا ڈبہ ادھر پھینک دیا. تو مقدس نے اپنے بلوچستان میں کیمپین رن کی, میں نے اپنے کنیٹ کالج میں کیمپین کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے NYVN کے انڈر ہی 1000 پلانٹس ٹری پلانٹیشن ڈرائیو رن کی جو ہم نے لاہور کے 10 گورنمنٹ اسکولس کے اندر کی. اور ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ وہ گورنمنٹ اسکول سلیکٹ کریں جو کافی اسکیٹرڈ ایریاز پہ, فار ایگزامپل گلشن راوی, مسرت کالونی, اس طرح کے ایریاز پہ ہم لوگ گئے اور ہم لوگ نے پلانٹس لگائے بھی اور بچوں کو اویئرنیس بھی دی. تو مجھے لگتا ہے کہ بذات خود NYVN ایک امبریلا نیٹ ورک بن چکا ہے جو اپنے اندر کافی زیادہ بچوں کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے, شیلٹر بھی کر رہا ہے, ان کی ڈیوٹی آف کیئر کا بھی خیال رکھ رہا ہے کیونکہ ہم نے GVS کو انکارپوریٹ کیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑی ایکسپلین ڈیٹیل سے بتایا, اپنا رول بھی بتایا, اس سے آپ کو فائدے کیا ہوئے.
آپ اگر تھوڑا سا بلوچستان کے حوالے سے بتائیں آج کل موسم کیسا ہے بلوچستان؟ بلوچستان میں موسم کافی اچھا ہے. لاہور میں جو میں آئی ہوں, لاہور میں بہت گرمی ہے. وہاں پہ تو شام کے ٹائم سردی لگتی انسان کو, یہاں گرمی بہت ہے. مجھے بتائیے وہاں پہ جب لڑکیاں آپ کے ساتھ جو اور کام کرتی ہیں, انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے یا کام کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے, تو وہ ان کو اس میں کوئی دقت ہوتی ہے یا گھر والوں کی طرف سے کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے وہاں پہ. میں نے بھی کہا تھا کہ مطلب تعلیم کی ویلیو نہیں ہے. 100% میں تقریباً میں کہتی ہوں 45% ایسے گرلز ہیں جو پڑھ رہی ہوتی ہیں, اور وہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو, کمیونٹی کی باتیں, لوگوں کے, پیرنٹس کی. اور وہ مشکلات جیسے میری فیملی کافی اسٹرکٹ ہے, لیکن مجھے پیرنٹس نے الاؤ کی ہوئی ہے. وہاں پہ بلوچستان کی لڑکیوں کو باہر نکلنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی آپ نکلی, صرف جی. باقی نہیں نکلی, لاہور تک آئیں, اسلام آباد تک آئیں. تو میرا خیال ہے آپ کی دیکھا دیکھی, آپ کو دیکھ کے آپ بھی ایک رول ماڈل ہے نا. آپ کو دیکھیں گے جب اور لوگ بھی دیکھیں گے کہ اچھا یہ بچی جو ہے اتنا ترقی کر رہی ہے اور پھر اس کو مزمل جیسی سہیلی بھی مل رہی ہے, تو مطلب وہ پھر میرا خیال ہے آپ کو دیکھ کے اور لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو بھی جوائن کریں گے اور بچیوں کو اس طرح کے مواقع جو ہیں ان کی طرف بھیجیں گے. اچھا میں بات کرنا چاہوں گی آپ دونوں کے ساتھ ہی کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کا وقت ہے اور آپ لوگ ورچولی سب کنیکٹ ہوتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے دنیا میں ہر جگہ پہ کنیکٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ایک فزیکل انٹریکشن ہوتا ہے نا, ان پرسن ملنا, آپ کو لگتا ہے کہ جب ان پرسن آپ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ملتے ہیں تو اس سے آپ کی کچھ متس یا مسکنسیپشنز جو آپ نے سوچا ہوتا ہے صوبے کے بارے میں, اس میں کوئی فرق آتا ہے؟ بالکل. جیسے ہم نے سوچا ہوتا ہے یہاں پہ لاہور کی جو گرلز ہیں وہ کافی روڈ ہیں, لیکن میں یہاں پہ آئی ہوں, مجھے لگا نہیں, بہت ایکول. اچھا جی. روڈ نہیں ہے, نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کریڈٹ مزمل کو جاتا ہے. بالکل. جی, تو مزمل آپ کی کوئی متس ہوں جو آپ کو بریک مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرا ایک پرسنل بائس بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ پی کے میں کچھ ہمارے پٹھان بھائی ہیں, بلوچستان کی لڑکیاں ہیں, تو مجھے لگتا تھا کہ وہ کافی ڈیزرو ہوتی ہیں, ایون کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز شیئر کرنے میں. تو جب ہم لوگ ورچولی بات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا اسٹیٹس لائک کر دیتے ہیں, ہم لوگ کسی کا اکمپلشمنٹ پہ اسے پریز کر دیتے ہیں, لیکن جب ہم لوگ ان پرسن ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی ہڈن اس علاقے کی باتیں بھی ڈسکس کرتے ہیں. ایون جیسے مقدس نے بتایا کہ مجھے ایجوکیشن میں کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو ہمیں ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ہم لوگ لائک آئی اوپننگ باتیں ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک فزیکل انٹریکشن دوسری انٹریکشن سے کافی ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ پی کے سے میں ہمارے ایک فیلو کے ساتھ ملی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں وہاں کھانے میں کیا پسند ہے, اور ہمارا پنجاب کے بارے میں ایک سپیریورٹی ہونا پنجاب کے بچوں کے اوپر, کیونکہ انہیں یونیورسٹیز تک ایکسیسیبلٹی بہت زیادہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جب آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ ایک پوائنٹ پر آ جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم لوگ یہاں سے ایک نیا کچھ ڈائریکشن بنا سکتے ہیں. تو ڈسپائٹ آف آل دا ڈفرینسز ہم فرینڈس بن چکے ہیں. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ جب ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں تو پھر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور پھر ہم ایک دوسرے کو اسپیس بھی دیتے ہیں. تو آپ کو پنجاب میں آنے کھانے کیسے لگتے ہیں؟ مجھے یہاں کے کھانے بہت اچھے لگے, زبردست. کھانے اچھے لگے؟ جی. کوئی فرق تو نہیں لگا وہاں کے آپ کو کچھ بنانا؟ نہیں, یہاں پہ اسپائسی ہے چیزیں بلوچستان کے لحاظ سے. بلوچستان کے لحاظ سے اسپائسی ہیں, تو آپ کو اسپائسی کھانا پھر کیسا لگتا ہے؟ زبردست, بہت زبردست لگتا ہے. تو آپ کھانا پکانا جانتی ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں آتا. آپ کو نہیں آتا؟ جی مظفر آپ؟ مجھے کھانا بنانا آتا ہے, مجھے روٹی بھی بنانی آتی ہے, اور مجھے پائے بھی بنانے آتے ہیں. بس مجھے بریانی نہیں بنانی آتی, سبزیاں بنانی آتی ہیں, کیونکہ میری امی کو بہت شوق ہے کہ ایک لڑکی پڑھائی کے ساتھ ساتھ 100% سگڑ ہونی چاہیے, تو مجھے انہیں خوش کرنے کے لیے یہ سب کرنا ٹھیک پڑتا ہے. ویسے تو میری بات ہوئی تھی, میرے کولیگ تھے شاہد رحمت, تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کو کوکنگ کا شوق ہے. میں سوال یہ اس لیے بھی آپ لوگوں سے کر رہی کہ آپ لوگ خواتین ہیں, میں اس لیے کر رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے, اور یہ ایک اسکل ہے, جیسے ڈرائیونگ ایک اسکل ہے, اسی طرح سے کھانا بنانا ایک اسکل ہے. کچھ لوگوں کو میری اسکل یہ ہے کہ مجھے پھر کشیدہ میم جیسے ہم بلوچی ڈریسز, یہ پھر ہم آد کے بنائے ہوئے, یہ ہم کر سکتے ہیں. جی. یہ اب تھوڑا سا اپنا بازو دکھا لیں اپنی کشیدہ فیملی. ہاں, تو آپ اس طرح کی خود بھی کر لیتی جی. ہیں؟ ٹھیک, اور آپ نے کی بھی ہے. جی.
تو آپ صرف شوق سے کرتی ہیں یا آپ اس کو پروفیشنلی بھی کرنا چاہیں گی کہ آپ اس پہ کڑھائی کریں اور پھر اچھے کپڑے تیار کر کے پھر لاہور مزمل کو بھیجیں، مزمل یہاں بیچیں؟ بالکل کریں. اس طرح کی بھی چیز ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کرنی چاہیے آپ جی. کو. آپ پڑھ رہی ہیں ساتھ ساتھ آگے آپ، چونکہ مجھے لگتا ہے پڑھ لکھ کے آپ نوکریاں کرنے کی بجائے اگر انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا، آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور اس ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ اب ہمارے پاس زیادہ نوکریاں نہیں ہیں، اب ہمیں جو ہے نا کام کی طرف آنا پڑے گا. جی تو مجھے بتائیے آپ باقی نوجوانوں کو والنٹیئرزم کے حوالے سے یا ادروائز نوجوانوں کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں جب ہمارے پاس انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے، ہم ریلیکس نہیں کر پاتے، ہمارے مائنڈس 24/7 ایکٹیولی چل رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ ڈائریکشن لیس ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکشن لانے کے لیے اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ایک بچہ چاہے وہ یونیورسٹی کے اسٹارٹ میں آتا ہے تو اسے والنٹیئر ورک ضرور اسٹارٹ کرنا چاہیے. اور اب آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی اپرچونیٹیز کا کیسے پتہ چلے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی سینٹی آپ کو بہت آگے لے کر جا سکتی ہے. فار ایگزامپل ابھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے انڈر ڈیجیٹل ہب پروگرام تھا، لیپ ٹاپ اسکیمس تھیں، ایون کہ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ڈفرینٹ آرگنائزیشنز آفر کرتی ہیں. آپ کو برٹش کاؤنسل آفر کرتا ہے تو آپ نے جسٹ ان کے پیجز لائک کرنے ہوتے ہیں. گرین یوتھ موومنٹ ہے، آپ ایسی چیزوں کو لائک کرتے ہیں تو آپ کو ان کے نوٹیفیکیشنز ملتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا جرنی اگر ایز اے والنٹیئر اسٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو کافی زیادہ پاتھس ملتے ہیں اور آپ اپنی ٹرو آئیڈینٹی ایکسپلور کرتے ہو، آپ اپنا ٹرو پیشن ایکسپلور کرتے ہو. فار ایگزامپل میں نے 2021 میں اسٹارٹ کیا تھا والنٹیئر ورک، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو گیو اٹس کریڈٹ ٹو برکت، کیونکہ میں نے جب اپنی یونیورسٹی میں ایکسپلور کیا کہ اچھا میں اس طرح سے کر سکتی ہوں، تو مجھے اس نے میرا پاتھ بنانے میں 4 سال ہیلپ آؤٹ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ لیکن NYVN کے بعد جب میں نے GVS کو اڈاپٹ کیا نا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا اسٹرکچرڈ والنٹیئرزم کتنا ضروری ہے. تو میرا نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنا اسٹرکچرڈ والنٹیئر ورک پہچانے، وہ ہر جگہ جا کے والنٹیئر ورک نہ کرے، وہ اپنی ڈیوٹی آف کیئر کو داؤ پہ نہیں لگائیں. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ایکسپلائٹیشن ہے والنٹیئرزم، یا شاید کچھ لوگ جب والنٹیئر کرواتے ہیں یا ان کے پاس والنٹیئرز آتے ہیں تو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. میں نے اس طرح کی چیمگوئیاں بھی سنی ہے یوتھ کے اندر، اور ڈسکریج کرتے ہوئے کہ کیوں ہم والنٹیئر کریں، مطلب اب کوئی ادارہ ہم سے کام کرا رہا ہے تو ہمیں پے کرے، اور یہ لوگ کام کرا لیتے ہیں اور ہمیں پے نہیں کرتے تو اپنے فائدے لیتے ہیں. اس طرح کی گفتگو بھی ہوتی ہے، آپ اس پہ کیا بھی؟ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ایک رضاکار ہیں تو پھر آپ کو بدلے میں کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا، یا تو آپ اپنا پورا دے رہے ہیں. دیکھیے لرننگ تو ہوتی ہے نا، مجھے جو لگتا ہے کہ آپ اگر رضاکار ہیں، اگر ہم ریٹرن کی بات کریں تو آپ کی لرننگ ہوتی ہے. اچھا میں نے بہت ساری جگہوں پہ اس طرح بھی سنا کہ یہ جو ان پیڈ انٹرنشپس ہیں یہ ایکسپلائٹیشن ہے. دیکھیں ایک تو زبردستی تو کوئی انٹرنشپ نہیں کرواتا نا، آپ کرنا چاہتے ہو، اس میں کچھ پیڈ انٹرنشپس ہوتی ہیں کچھ ان پیڈ ہوتی ہیں، تو آپ کا یہ میوچل ایگریمنٹ یا آپ کا کنسنٹ ہوتا ہے تو آپ ان پیڈ انٹرنشپ کے لیے جاتے ہو نا. میں نے نوجوانوں میں اس طرح کی گفتگو سنی کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ لرن کرتے ہو، ایک تو آپ کی لرننگ ہوتی ہے نا. تو اب آپ کی اگر لرننگ کرنی ہے تو آپ کو پیسے دے کے تو کوئی لرن نہیں کرائے گا. جب آپ بالکل ینگ ہوتے ہو، اب یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہو، تو ایون مطلب جو صحیح بات ہے ایک ای میل کیسے بھیجنی ہے، ای میل کا میسج کیسے لکھنا ہے، یہ بھی سکھانا اور بتانا پڑتا ہے. تو اگر آپ والنٹیئر کرتے ہو یا آپ انٹرنشپ ان پیڈ انٹرنشپس کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ سارا ایکسپیرینس آتا ہے. مطلب میں کہہ رہی تھی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اچھا مجھے لگتا ہے کہ ایوری تھنگ کمز ود اے کوسٹ. آپ اپنی ایفرٹ اور انرجی پٹ کرتے ہو تو آپ کو بدلے میں لرننگ ملتی ہے. لیکن جب آپ نے بات کی ان پیڈ انٹرنشپس کی تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ انفیئر اس لیے ہے کہ ہماری کمیوٹ، ہمارا آنا جانا، ہم اس ٹائم پہ کچھ ارن نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم لوگ یہ بھی سوچے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، اس طرح سے ہمیں کچھ خود سے بھی کرنا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرنشپس کا اسٹائپنڈ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ ایٹ لیسٹ وہ اسٹوڈنٹس کا ٹریول ضرور بیئر کریں. چلیے میں یہ ایک میرا خیال ہے ایک اچھی ریکمنڈیشن ہے مزمل کی طرف سے، اور میں ایسی آرگنائزیشنز جو انٹرنشپ آفر کرتی ہیں، مقدس کا کہنا ہے اور میرا خیال ہے کہ جائز ڈیمانڈ ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنا ان کو کر دیا جائے کہ ان کی ٹریول کاسٹ. تو آپ نے کبھی انٹرنشپ کی ہے یا صرف آپ بس والنٹیئر کرتی ہیں؟ آپ بھی VSO کو والنٹیئر کیا ہے. جب سے ہمارا پروجیکٹ ختم ہوا ہے میں ابھی پھر سے میں ایز اے والنٹیئر کام کر رہی ہوں، بٹ پے کے ساتھ. میں پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہوں فرسٹ ٹائم.
میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، تو مجھے ایسا لگا جیسے میں قرآن پاک کو بھول رہی ہوں. میں پڑھتی تھی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں قرآن پاک جو میرے پارے ہیں وہ میں بھول رہی ہوں. تو میں نے اپنی سی وی سبمٹ کی کہیں پہ کسی پرائیویٹ اسکول میں ناظرہ قرآن پڑھا رہی ہوں، صرف اس لیے کہ میں اپنی قرآن پکا کر سکوں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ٹائم آپ نے میں کس عمر میں قرآن پاک حفظ کیا؟ میں نے 6 کلاس میں. 6 کلاس میں. اور جی. آپ کی عمر کتنی تھی؟ 6 کلاس میں میری ایج تقریباً 12 سال. 12 سال. جی 12 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ جی کیا. جی اور اب آپ ایک اسکول میں ناظرہ پڑھا رہی ہوں، اور سیکنڈ ٹائم میں بی ایس ایجوکیشن پہ کلاسز لے رہی ہوں. تو مقدس آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گی؟ میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں، اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ والنٹیئرنگ بھی کریں، اپنی کمیونٹی کی بھی کام آئے، اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں. جیسے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی کمیونٹیز میں ایسے بچے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے، یا فیملیز، یا تو غربت کی وجہ سے. میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی کمیونٹی کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ مقدس آپ کا. تھینک یو ویری مچ مزمل آپ کا کہ آپ لوگوں نے بڑی ایک مزیدار گفتگو کی ہے. اور یہ صرف گفتگو نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے پیغام ہیں، اس کے اندر بہت سارے آپ کے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں. کچھ نئی معلومات بھی ملی ہیں. مجھے بہت ساری معلومات ملی ہیں لوگوں سے کہ جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے کانسیپٹس کلیئر ہیں والنٹریزم کو لے کے. اور جو جی وی ایس کی بات ہے وہ ایک نئی بات ہے جو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے نئی بات ہے. تو تھینک یو ویری مچ.